قسط نمبر 4 دور اندیش نہ تھی۔ بچیاں اب 5ویں اور 6ٹھی میں پہنچ چکی تھیں اور میں ابھی تک میکے میں پڑی تھی۔ ہر وقت طرح طرح کی سوچیں مجھے گھیرے رکھتی تھیں اور میں سوچ کے اس بھنور سے نہیں نکل سکی کہ میں نے والد صاحب نے گلاب خان کو کس قدر چاہا تھا، لیکن اچھے عہدوں پر فائز ہوتے ہی ان کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ گئی اور اب ہم ان سے ملنے کے لیے سال لگا دیتے۔ یہ کس پریشانی میں مبتلا تھے خدا جانے، میں تو بس قیاس آرائی ہی کر سکتی تھی۔ اصل حقائق تو وہی جانتے تھے جو دن بدن ہم سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک تیز ترار خاندان ہمارے محلے میں آباد تھا اور وہ نمبردار کہلاتے تھے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ خود نمبردار کہلانا پسند کرتے تھے، مگر ان کا ایک بیٹا بڑا فرمانبردار قسم کا تھا، کیونکہ اس نے شہر کے ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی اور باقی گھر والوں کی نسبت سلجھا ہوا تھا۔ اس کا نام محب اللہ تھا۔ محب تو نوکری اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کی کافی زمینیں اور جائیداد تھی اور اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ والدہ اس سے اکثر باہر کے کام کرواتی تھی، کبھی بجلی کا بل جمع کروانا اور کبھی سودا سلف لانا، حتیٰ کہ میرے منی آرڈر بھی محب ہی ڈاک خانے سے لے کر آتا تھا۔ اس طرح اس کا آنا جانا ہمارے گھر زیادہ ہو گیا۔ شوہر تو ویسے ہی مجھ سے کوسوں دور تھے، میں سمجھتی تھی وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، اور ادھر بچیاں بھی بڑی ہو رہی تھیں۔ محب نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بچیوں کے مسائل میں دلچسپی لی اور ان کو بھرپور توجہ اور پیار دیا جس کی وہ متلاشی تھی۔ یوں میں بھی اس شخص کی جانب متوجہ ہو گئی جو میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ عورت ہمیشہ مرد کی رفاقت کو پسند کرتی ہے۔ جب شوہر نے مجھے رفاقت نہ دی تو میں اس کی مسلسل جدائی اور دوری کو اس کی بے اتنائی سمجھنے لگی اور گلاب خان سے دل برداشتہ ہو گئی۔ ان دنوں جانے کیوں میں خود کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ والد صاحب نے بھی میری محب اللہ میں دلچسپی، اس کی جانب جھکاؤ کو محسوس کر لیا۔ مجھے ایک دن بہت سمجھایا کہ تم اپنے شوہر کی لاج ہو، اس کی امانت ہو، آخر تم کیوں ایک پڑوسی اور غیر شخص کو اتنی زیادہ اہمیت دینے لگی ہو۔ میں نے 2-4 باتیں کر کے والد صاحب کو تو چپ کرا دیا، لیکن والدہ نے سنی انسنی کرنے کی بجائے گلاب خان کو لکھ دیا کہ تم جلدی آ جاؤ، اپنی امانتیں خود سنبھالو، ورنہ بعد میں مجھے کسی قسم کا الزام مت دینا۔ خط ملنے کے 1 ہفتے بعد گلاب خان آ گئے اور مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اصرار کیا کہ بس تم میرے ساتھ چلو، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا میں پہلے جانا چاہتی تھی مگر آپ لے جانے پر راضی نہ تھے۔ اب میں جانا نہیں چاہتی۔ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اب بچیاں اسکول پڑھ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے سر توڑ کوشش کی لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھی۔ تب انہوں نے انکشاف کیا تمہارے بارے میں بڑی غلط باتیں سن رہا ہوں، اور یہ کہ محب اللہ کون ہے جو تمہارے سارے کام کرتا ہے، آخر کو وہ ہمارا کیا لگتا ہے، وہ یہاں تمہارے پاس کیوں آتا ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی۔ قسمیں کھا کر میں نے گلاب خان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، بلکہ ان کو محب سے ملوا کر مطمئن کر دیا۔ محب نے بھی قسم کھا کر کہا میرا ان کے ساتھ بہن بھائی جیسا ناتا ہے اور میں انسانیت کے طور پر ان کے کام کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی سے ان کو ہر کام کے لیے کسی کی محتاجی رہتی